ایک شک کی تھوڑی سی آندھ اسے منہ کے بل زمین پہ گرا دیتی ہے کہ اتنا کمزور آشیاں ہوتا ہے عورت. کتنے دعوے کرتی تھی تم کہ تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دو، مایوس نہیں کرو گے، تم بالکل الگ ہو دوسری لڑکیوں سے. مسکان کے ایک جھوٹ نے ایان کو اس پر شک کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور ایان کی اس بے رخی نے مسکان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے. مسکان جو ایان پر بھروسہ کرنے لگی تھی اور ایان جو مسکان سے محبت اور بھروسہ دونوں ہی کرنے لگا تھا، اب وہ یہی سمجھتا ہے کہ مسکان بھی اپنی بہن موہنی جیسی ہے. اور مسکان کو اس بات کا بہت دکھ ہوا کہ ایان نے اس کو اس کی بہن سے ملا دیا، حالانکہ وہ دل و جان سے صرف اور صرف اب ایان کی ہے، اس سے محبت کرتی ہے اور اسی کے نکاح میں ہے. وہ اس کے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتا ہے؟ اس لیے وہ بھی اس سے ناراض ہو جائے گی. دونوں میاں بیوی کی ناراضگی آخرکار ایان کا باپ بھی نوٹ کر لے گا اور اپنی بیوی کو تانے مارے گا. بس یہی تھی دو چار دن کی محبت. اب دیکھو دونوں ایک دوسرے سے منہ پھلا کر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. ایان کے باپ کو تو خدا واسطے کا ویر ہے مسکان سے اور اپنی بیوی سے. وہ اپنی بیوی کی بیماری کا بھی لحاظ نہیں رکھے گا، خوب اسے کھڑی کھوٹی سنائے گا کہ وہ یہاں تک کہ رونے پر مجبور ہو جائے گی. اور دوسری طرف مسکان یہ سوچ رہی ہے کہ وہ ایان کی اس غلط فہمی کو کیسے دور کرے کہ اس نے کوئی جھوٹ کسی مصلحتاً بولا تھا اور اسے نہیں پتا تھا کہ یہ جھوٹ اس کے گلے کا پھندا بن جائے گا. اور دوسری طرف مسکان کے باپ کو بہت خوشی ہے کہ مسکان اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہتی ہے. وہ اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں ہر حال میں اپنی بیٹی کے ساتھ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اپنے پیروں پہ اتنی مضبوط ہو جائے کہ اسے کسی سہارے کی ضرورت نہ پڑے. کل کو اگر اس کا شوہر اس کا صاحبہ نہ بھی بنے تو وہ اپنے پیروں پر مضبوط ہو، اسے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. ایک باپ ہونے کے ناطے وہ اپنی بیٹی کا بھلا ہی سوچ رہا ہے، لیکن مسکان نے یہ سب کچھ اپنے اور ایان کی خاطر کیا ہے تاکہ اس مشکل وقت میں وہ اس کا ساتھ دے سکے.